چلیے محمد صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں. محمد صاحب جی استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, استقبال ہے آپ کا. تھینک یو سر. مفتی صاحب کو سن رہا تھا. سچ والا صاحب جو ہے اپنے طور پہ جو آرگیومنٹ دے رہے تھے وہ خیر مرتد ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی آرگیومنٹ جو ہے وہ مرتد کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک دے رہے تھے. ایک مرتد کو یہی بحث کرنی چاہیے جو کر رہے تھے. اور ارے یار ساحل بھائی بات کا بتنگڑ ایک بنانے پہ لگے ہو. نہیں بات کا پتنگڑ کیا, اگر آپ نے مجھے دیے تو میں کیا نام کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا. اچھا جی, دوسرا یہ دھمکی کہ کے کیا نام علاوہ آپ سب بات کریے گا محمد بھائی. دھمکی کے علاوہ آپ نہیں کچھ بھی کوئی بات کر دھمکی سکتے نہیں, نہیں سر ہیں. کوئی دھمکی نہیں. بس ٹھیک بہت ہو گئی دھمکی. انشاءاللہ اب عمل کریں گے, وہ چھوڑ دیں, اس کے اوپر نہیں بات کر رہے. دیکھیں اس کے اوپر بات آپ ٹاپک لے آتے ہو پھر وہاں پہ بات ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اچھا سچ والا سر کو, مسٹر سچ والا کو میں کہوں گا کہ کیا نام آپ طالب علم کے سامنے کسی کے سامنے ایز اے طالب علم نہیں پیش ہوں گے. آپ ہمیشہ کسی بھی مفتی یا کسی مومن کے سامنے پیش ہوں گے تو ایز اے مرتد ہی آپ پیش ہوں گے. آپ طالب علم بن ہی نہیں سکتے. مرتد کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. وہ طالب علمی چھوڑتا ہے تبھی تو وہ مرتد ہوتا ہے. پلیز کنٹینیو سر. اچھا, عبدالحمید بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں. عبدالحمید بھائی آداب. ارے ساحل بھائی ابھی تو آپ اینڈ کرنے والے تھے ایک کال لے کے, اچھا ہاں یار اور یہ بھی کال بات ہے. دن میں نہ اینڈ ہو. اچھا چلو یار, آج ہمارے غالب بھائی بند کروا کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, عبدالحمید بھائی سے لاسٹ بات سپر چیٹس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم کرتے, کلوز کرتے. چلو مطلب 1 گھنٹہ اور نہیں وہ تین آیات کو آ، تشریح کر دیجیے نا سچ والا جی. اس کے لیے ایک الگ ایک سٹریم ہم کر سکتے ہیں عبدالحمید بھائی. ساحل صاحب میں ڈیبیٹ سن رہا تھا آپ لوگوں کی. کیا جی نام اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ ایک کیا اسلام کے, ویسے تو مسٹر سچ والا اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کر چکے کہ, اور ان کو پتا ہے, انہوں نے خود بھی ابھی پچھلے ڈیبیٹ کے اندر ڈسکشن کے اندر بولا تھا کہ قرآن تو یہی کہتا ہے, یہی حکم دیتا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے. تو خیر آپ کو یہ سوال ایک دفعہ مفتی صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر جو باتیں ہو رہی تھی اس کے اندر ایک دفعہ یہ سوال ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کلیئرٹی آ جاتی. اور اگر اگلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو ایک آپ کے پاس اور بڑے مفتی آ رہے ہیں انڈیا سے, تو ان کے سامنے ضرور ایک دفعہ سوال رکھیے گا اور میں سننا چاہوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہی جواب دیں گے جو ہماری شریعہ میں لکھا ہے. اور یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ کسی بھی مسلم ڈیبیٹر سے, جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ سوال ضرور رکھا کریں کہ آپ کے خیال سے ایک مرتد کی سزا کیا ہے. پلیز. جی دیکھیے یہ ہم جناب عالی, ضرور ان سے پوچھیں میں گے. جو ہے ویسے اس وقت آپ سے گفتگو کر نہیں سکوں گا کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہے آپ سے میں گفتگو نہیں کروں گا. آپ کے مفتی صاحب جب آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا. اب چونکہ آپ جو ہے بار بار اسی بات کو دہراتے ہیں کہ قرآن میں مرتد کی سزا ہے, پورا قرآن مرتد کی سزا سے خالی پڑا ہے. پورا قرآن مرتد کی سزا سے خالی پڑا ہے. پورا قرآن. مسٹر دنیا سچ کا والا یہ تو کوئی بھی آپ کی شخص, اوپینین. سنیے آپ سنیے, یہ بات لائیو ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے اس وقت بھی لگ بھگ 3000 کے قریب مجھے سن رہے ہیں لوگ, اور جہاں جہاں بھی یہ بات جائے گی کوئی بھی شخص, کوئی بھی مفتی یا عالم دین یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مرتد کی سزا قرآن سے ثابت ہے. یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن میں مرتد کی سزا نہیں ہے. قرآن میں اور دوسرے 1000 مسائل ہیں جس پر میں بات کرتا رہتا ہوں, لیکن مرتد کی سزا نہیں ہے. قرآن اس سزا سے خالی پڑا ہے. اب میں بول سکتا ہوں؟ جی میں کہہ چکا. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اوپینین ہے نا, اسی لیے آپ مرتد ہے. آپ کا بلیف جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, ہمارا بلیف اپنی جگہ ہے. آپ کا بلیف ہے نا, یہ یقین ہے آپ کا کہ قرآن مجید میں مرتد کی سزا کیا نام سر قلم کرنا نہیں ہے. ہم آپ کے بلیف کو چیلنج نہیں کر رہے. آپ ہمارے بلیف کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ ہمارے بلیف کے حساب سے آپ کا سر قلم ہونا چاہیے, ایک مرتد کا سر قلم ہونا چاہیے. تو ہمارا تو پہلے دن سے نعرہ یہی ہے.
जब आप अपने बिलीफ पे खड़े हो तो आप अपने बिलीफ को हमारे सर पे क्यों थोपते हो? मोहम्मद भाई, जब हमारा बिलीफ, जी सर, मेरा बिलीफ जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपके बिलीफ को कैसे एक्सेप्ट कर लूं जबकि आप यहाँ पर गलत हो? प्लीज कंटिन्यू साहिल साहब। अच्छा मोहम्मद भाई, मैंने आपसे कहा था कि मरने मारने वाली बात के अलावा आप बाकी कुछ भी करना। नहीं लेकिन सर, असल मरने में मारने वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो वाली बात ही नहीं कर रहा मैं। तो अपनी अब आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इनका बिलीफ सिस्टम है कि जी कुरान मजीद में नहीं है। बस सही है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका यकीन है ना इसके ऊपर, यकीन की बात आती है ना। हम तो अल्लाह पे यकीन करते हैं, आपका ये यकीन है कि कुरान मजीद में नहीं है। हमारा ये यकीन है कि कुरान मजीद में मुर्तिद की सजा, अहादीस शरीफ में मुर्तिद की सजा लिखी हुई है। हम इस बिलीफ पे खड़े में, तो इसके अंदर इख्तिलाफ कैसा? आप अपने बिलीफ पे खड़े रहो, हम अपने बिलीफ पे खड़े रहेंगे। और जिस दिन आमना सामना हुआ किसी मोमिन के साथ, तो फैसला तो उसके अल्लाह ताला ने फिर उसके सामने जब रखना है आजमाइश, तो फिर वो कितनी अपनी आजमाइश में पूरा उतरता है, देखने वाली तो बात ये होती है। प्लीज। हेलो हेलो। हाँ गालिब भाई, आप बात करो मोहम्मद भाई से थोड़ी देर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इन्हें एक दीवार पे लिखने को बोल दिया जाए कि आप वो सेंटेंस लिखो जो आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा बार बोला है, तो ये क्या लिखेंगे? मुर्तद की सजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे नहीं भाई, हम तो आज सुने आपके मुंह से। सच वाला का सर कलम कर दिया जाए, ये लिखेंगे। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं जिस एजेंडे के ऊपर आके बैठता हूँ वो एजेंडा मैं अपना फ्रंट पे रखता हूँ। आपने मुझसे पूछा पूरी जिंदगी में, तो पूरी जिंदगी में मेरा किसी मुर्तिद से इस तरह वास्ता ही नहीं पड़ा। अब पड़ा है तो अंजाम तक पहुंचेंगे, या तो हम पहुंचेंगे या पहुंचाएंगे। तो उसके अंदर आपने पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो अब यहाँ पे 3 हफ्ते से हूँ सिर्फ, या 1 महीने से सुन रहा हूँ आपको। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आप पूरी जिंदगी की बात करेंगे तो हमारे पूरी जिंदगी के अंदर अल्लाह अकबर से बड़ा कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे लिए। प्लीज। आप मोहम्मद भाई, आप हर चैनल पर जाके इस्लाम की अच्छाइयाँ क्यों बताते हैं इतनी, कि मतलब इतना जो इस्लाम अच्छा है, लोगों को मारने काटने की बात करता है, ये आप क्यों बताते हो सब जगह? मतलब आप ऐसा क्यों चाहते हो कि लोगों को ये समझे कि इस्लाम में वही ये सब चीजें हैं? वेल, बात यह है कि मैं किसके सामने बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये मैं क्या नाम मस्जिद में बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ? क्या ये मैं किसी मौलाना के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ? नेवर। मैं जो बात कर रहा हूँ या मेरा जो मौक़िफ़ है वो मुर्तदों के सामने मेरा वही है कि जो मुर्तदों के सामने बोल सकता हूँ। तो इस बात को समझे, ये नहीं है मसला। मैं क्या किसी और भी हमारे बहुत से मुफ्तियान हैं जो लाइव डिबेट करते हैं, अपने मसालिक को लेके, अपने पॉइंट्स को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं तो उसमें नहीं जाता क्योंकि वहां पे वो मेरा टॉपिक नहीं है। वो वहां पे जो सिखा रहे हैं लोगों को, वो सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि आप लोग यहाँ पे एज अ मुर्तिद हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक ही बात करने आऊंगा, और जो मैं अपनी बात रखता हूँ मुर्तिदों के सामने रखता हूँ, मुसलमानों के सामने नहीं रखता। प्लीज। अच्छा, तो इससे साबित ये होता है। अच्छा 1 मिनट, सचवाला जी कुछ बोल रहे हैं। जी सचवाला जी। अच्छा साहिल, मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग लगे रहें, मैं इजाजत चाहूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचवाला जी। करता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज की डिस्कशन जो हुई, और उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारे चैनल पे जो उलमा और मुफ्ती है वो आएंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे हमसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी व्यूअर्स के तरफ से भी मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं सचवाला मिस्टर सचवाला के सामने सर 1 मिनट रुकिएगा। मैं मिस्टर सचवाला के सामने बताऊं कि कल एडम ने मुझसे बोला था कि आपने सलाम करा, तो बिल्कुल जी, हमें अस्सलाम वालेकुम कहने में बिल्कुल एक फख्र महसूस होता है। मिस्टर सचवाला को भी हम अस्सलाम वालेकुम इसलिए कहते हैं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये अपने इस्लाम की तरफ, अपनी सच्चाई की तरफ वापस पलटेंगे। इसी यकीन के साथ वापस आते हैं और इनको इसी यकीन के साथ सलीम कर। म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। नहीं सर, मेरी तरफ नहीं चल रहा, सचवाला जी की तरफ से चल रहा है शायद। अच्छा। एक गाना म्यूट करता हूं।
अच्छा, बस मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ, जी जी आप लोग लगे रहें, शब बखैर। जी चलें। जी, शब्बा खैर, शब्बा खैर। अच्छा, म्यूजिक लेकिन सचवाला जी के पीछे से ही आ रही थी। मैंने बोला ना, काफिर क्रिश जी कह रहे हैं मोहम्मद अली जी अंजाम तक आप ही पहुंचोगे, कॉज यहाँ प्रोटेक्टिंग के लिए पाक आर्मी नहीं है जिसने हर वॉर में अपनी पैंट्स नीचे करी है, लाशें भी नहीं ली। अच्छा, एक काम करते हैं, आज का फिर मैं इस पे स्ट्रीम कुछ नहीं क्लोज किया बोलूंगा, जाए। क्योंकि बात यह है कि फिर वही एक कल वाले मौजू पे चला जाएगा, आजाद साहब वाली बात पे चली जाएगी, तो मैं इस मौजू पे कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये 72 सालों से हमारे सामने है। तो ना तो हम अच्छा, आपका नो कुछ मोर बिगाड़ सके हैं, पॉलिटिकल हाँ पॉलिटिकल बिल्कुल, ना डिस्कशन आप नहीं हमारा कुछ चाहिए। बिगाड़ सके हो, ना हम आपका, हाँ, तो इस सवाल पे कोई जवाब नहीं बनता, प्लीज। ठीक। चलो छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, ये कंजुल ईमान जी, यार आप 2 दिन 3 दिन से ट्राई कर रहे हो, यानी लास्ट टीम में भी आपने ट्राई किया था, आपकी आवाज ही नहीं आती है। ये कौन सा कनेक्शन लेके बैठे हो, क्या कौन सा मोबाइल है, कुछ समझ में नहीं आता है। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए अभी। वो बेचारी जो है बहुत ट्राई कर रही है वो, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे। हेलो हेलो, अच्छा चलिए, सुपर चैट्स जितने लोगों ने अच्छा भेजा ये है वो ले लेते मोइनुद्दीन हैं। खान एक जुड़े हैं, लेकिन उनका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो प्लीज आप एक बार रिकनेक्ट करिए। तब तक हम देखते हैं कंजुल ईमान जी कुछ बोल पाती है क्या अनम्यूट करके। अच्छा, साहिल साहब, मैं थोड़ा सा वो पाकिस्तानी जो बैठ के पाकिस्तानी सुन रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बताऊं कि वो पाकिस्तानी जो एज अ क्या नाम मुर्तिद चैनलों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जब आप अपने डिबेट के बाद जब ये पोस्ट होती है, तो उसके अंदर पर्सनल कमेंट करते हो, तो वहां से हमें आपका यूट्यूब लिंक मिलता है, और वहां पे आपकी फिर फेसबुक आईडी भी मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोगों को जमा कर लिया है जो पाकिस्तान से हैं। 5 बेवकूफों ने लोगों को अपना जमा कर ना, दिया ऑलरेडी। जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा, वो उन बेवकूफों ने मुल्हिद होने का, अब खैर देखते हैं कि कितने मुल्हिद हैं और कितने मुर्तिद हैं, तो वो अब सर्च करते हैं उनके ऊपर। अभी तो हमने डेटा जमा करा है, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट में उनके मिल गए हैं हमारे को, क्योंकि वो कमेंट करके बैठे हैं। क्या नाम उसमें से 5 मिले हैं ऐसे जिनके वैसे तो पाकिस्तानी काफी सारे थे, उसमें से 5 ऐसे पाकिस्तानी मिले जिनका फेसबुक लिंक मिल गया हमें, और फेसबुक लिंक की वजह से हमें ट्विटर और दूसरे अकाउंटों तक पहुंचने में आसानी मिली है। और पाकिस्तानियों की एक आदत है अपनी फेसबुक के ऊपर पूरे घर के पता, गली नंबर, बाप का नाम, माँ का नाम पूरा डालते हैं की आदत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेवकूफ़ी करके यहाँ पर बैठे हुए थे। तो यही बताने आया हूँ कि भाई हम तो इंशाल्लाह इसी, और जो पाकिस्तानी सुन रहा है मुझे, एहतियात करे भाई। हम इसको इसीलिए वॉच कर रहे हैं कि कौन कौन सा पाकिस्तानी आ रहा है और किस तरह आ रहा है। हम अभी मेनली जो हम अच्छा, चाह एक रहे हैं मिनट जिस लेवल पे, जी एक मिनट, मोहम्मद भाई हमारे साथ सलमान भाई भी जुड़े हैं। सलमान भाई आदाब, जी, खैरियत कैसे है हैं आप? सलमान भाई? जी, मैं सही हूँ। मैं असल या में किसी के सच वाला साहब बैकग्राउंड से, से अभी भी आवाज आ रही है? मसूद, आपके बैकग्राउंड से आ रही है शायद, म्यूट कर लो जब आप नहीं बोल रहे हो। अच्छा, हाँ सलमान भाई कैसे हो? जी, बहुत अच्छा हूँ। मैं असल में मैं ये थोड़ा बहुत हिस्सा देखा था मैंने डिबेट का, और अच्छा, उससे हाँ, रिगार्डिंग सवाल पूछने आया था, लेकिन उससे पहले ही दोनों जो थे हमारे स्पीकर्स चले गए। फिर उनको जी सुना जी। मैंने, जो अभी बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, गालिबन हाँ, पाकिस्तान से हैं। मोहम्मद साहब से आप थोड़ी देर गुफ्तगू करो यार, मैं चाहता हूँ कि आप मोहम्मद भाई से गुफ्तगू करो। नहीं चले, खैर अगर वो चाहेंगे तो मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मैं उनसे ही सवाल पूछने आया था, वो चले गए। मोहम्मद साहब से मैं अभी नहीं, इतना बोलना चाहूँगा, उन्होंने उनको मैंने कुछ सुना, और काफ़ी थोड़े से प्रोएक्टिव लग रहे हों, जिस तरह से अभी बात कर रहे हों कि जैसे जो भी कौन-कौन देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं यहाँ मुर्तद हैं। मुझे लग आप कहीं किसी इंटेलिजेंस में हैं, ऐसे जानना चाह रहा था, मैं क्यूरियस था। ना सर ना, बन जाएंगे, लगता है कोई ना कोई मुझे जॉब दे ही देगा अच्छी। अच्छा, अच्छा, मतलब ये आप ऐसे खैर के कोई काम कर रहे बताता हो। है आपको, आपको कभी किसी ने बताया है कि मैं एजेंट हूँ?
فرض کر لے میں ایجنٹ ہوں, میں تو نہیں ہوں خیر, فرض کر لے کہ کوئی ایجنٹ ہو تو وہ بتائے گا ہاں جی میں ایجنٹ ہوں. ہاں وہ مجھے ویسے واضح اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ پروفائل پہ کچھ نہ کچھ فوٹو لگی ہوئی ہے, تو خیر تنزیہ پوچھا تھا میں نے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا محمد بھائی کہ آپ نے پوچھا کہ کوئی بھی مسلم اسکالر آئے یا کالر آئے تو اس سے سائل صاحب پوچھا کریں کہ آپ تو مانتے ہیں کہ مرتد ہے, اور مرتد میں قتل ہے, کیونکہ اس بڑی تعداد اسکالرس کی مانتی ہے کہ وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں 2 جگہ یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ, آپ اس کو چیک کر لیجیے گا. سورہ نساء میں آیت نمبر 137. نہیں سر, میں نہیں سر, کیا نام, میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. میں نے قرآن مجید کی آیت بھی دی ہے ان کو, اور نہ صرف, اور اپنی احادیث شریف بھی رکھی ان کے سامنے. یہ کافی پرانی بات ہے, آج سے 2 ہفتے پہلے میں دے چکا ہوں. پلیز آپ ویسے پھر بھی آپ پبلک کو ریکال کرائیں. ہاں تو بس سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 86-87 جنرلی مسلمس پڑھ لیں اس کو, تو اس سے انہیں ایک بنیادی چیز واضح ہو جائے گی کہ کیا معاملہ ہے. باقی جو احادیث کی بات کرتے ہیں, جو احادیث ہم سامنے لاتے ہیں, کبھی ڈیٹیل میں بھی بات ہو جائے گی. تو وہ کہیں بھی کہ کوئی بھی پراپر حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے صرف کہ مرتد ہو جائے اور تو اس کو قتل کر دو. وہ ان جنرل جو عام حدیث ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کے خلاف لڑائی بھی کرے. جو متواتر طرح کے ہم سے پہنچتی ہیں, مضبوط طریقے سے پہنچتی ہیں, وہ صرف وہی ایک سند ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو, جو کہ اکرما سے روایت ہے. اور اکرما پہ جرا اس بات کی ہے کہ وہ خارجی تھے اصل میں, تو ان کی تو کئی لوگوں نے اس پہ جرا بھی کی اس حدیث میں. باقی آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, کوئی ایسی حدیث نہیں لا پائیں گے جس میں صرف یہ ہو کہ کوئی اپنا ریلیجن بدل لے تو اس کو قتل کر دو, بلکہ ریلیجن بدل لے, وہ دشمنوں سے جا کے مل گیا اور لڑائی بھی کی, اس کے ساتھ یہ کہ وہ کسی بھی اسٹیٹ میں اس کو قتل کیا جائے گا. باقی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی بات ہو جائے گی, مجھے معلوم ہے موٹی موٹی بات میں یہاں پہ کیا بتاؤں, بٹ موٹی طور پہ سر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 86 اور 70. رائٹ, اس کی زیادہ بہتر ڈیٹیل جو ہے, چونکہ میرے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے, اور یہاں پہ ایک اور مرتد آتے ہیں پوسٹڈ امام, تو وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی نالج رکھتے ہیں. ہم تو ان کو اس حوالے سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ حدیث کے بارے میں بہت اچھی نالج رکھتے ہیں, اور ان کو ٹپوں پہ یاد ہے, ایون یہ کہ راوی تک یاد ہے, ماروی تک یاد ہے کہ کس سے ماروی ہے. تو مگر مرتد ہیں, اب کیا کریں. تو کاش کہ وہ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں مرتد ہونے کے بجائے. خیر وہ کبھی ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا. انہوں نے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کافی ساری سیکوینس کے اندر ہے مرتد کے حوالے سے, تو وہ زیادہ نہیں بہتر محمد نالج. صاحب, وہ ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں پوسٹ امام کے لیے, لیکن مرتد پہ کیا سزا ہونی چاہیے, اس پہ ہمیں مرتدوں کو کنونس نہیں کرنا, اس میں مسلمانوں کو کنونس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ مسلمان اس جذبات سے نکلے. مرتد تو جان بچانے کے لیے دکھاتا ہے, دیکھو میں اس لیے بھاگا ہوں. تو یہ ڈائریکشن بھی آپ نے غلط بتایا کہ ہمیں اصل میں مسلمان یا مسلم اسکالرس جو کہ ڈسکس کرتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور مسلمانوں کو یہ دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فرسودہ عقائد اس بنیاد پہ بنائے ہوئے ہیں کہ صرف اگر کوئی ریلیجن اس کو پسند نہیں آتا اور وہ اپنی دوسری زندگی جینا چاہتا ہے, اس میں نہیں رہنا چاہتا, تو اس کی بنیاد پہ اس کو قرآن نہ حدیث واضح طور پہ کہیں قتل کرنے کی بات نہیں کہتی. سر میں ابھی مسٹر سچ والا کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا بلیف ہے, میں اپنے بلیف پہ کھڑا ہوں, آپ اپنے بلیف پہ کھڑے ہوئے ہو, اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. آپ کا بلیف سسٹم ہے نا, کہ آپ کا یقین ہے کہ ایسی کوئی قرآن مجید میں حدیث کیا نام کوئی آیت نہیں ہے, کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں ہے, یہ آپ کا بلیف ہے. تو میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس ہمارا بلیف ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے, اور وہ ہم کام کریں گے. دیٹس اٹ. نہیں صحیح ہے تو یا غلط, فیصلہ اللہ کرے گا. اب یہ آپ نے تھوڑا ڈبل کھیل دیا, کیونکہ قرآن نہیں, اللہ کے میں نے نام کوئی پہ ڈبل جو نہیں اللہ کھیلا. کے نہیں یہ جو آپ نے بولا صحیح ہے یا غلط, کیونکہ آپ صحیح کر کے تو کسی کی جان لوگے نا, آپ غلط مان کے کیوں کسی کی جان لے لو گے محمد بھائی. سر میں نے صحیح اور غلط اس لیے کہا ہے یہاں پر کہ ایک آپ چیز, آپ اس کو غلط قرار دے رہے ہیں, میں اس کو صحیح قرار دے رہا ہوں. تو صحیح اور غلط کا میرا اور آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ نے کرنا نا. اگر آپ فرض بسر سچ والا مرتد ہیں, تو میں اس کو کیا نام ان کا اگر فرض کرے کہ کوئی مسلم جو ہے ان کا سر اتار دیتا ہے, تو اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی مسٹر سچ چلے والا میں اور اس شخص کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, تو وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اس شخص کا جس میں شخص سمجھ گیا نے آپ کی بات. کیا نام اس مرتد کو مارا ہے, اور اس مرتد کا کہ اگر وہ ناحق مرا ہے تو پھر فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, میں نے یا آپ نے نہیں کرنا ہے. ہم تو اپنے بلیف کے اوپر کھڑے ہوئے کہ ہم جو کچھ کریں گے صحیح کریں گے. پلیز. نہیں یہ بڑی بات ہے, نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن ایک ذاتی سوال ہے, اگر آپ چاہیں گے تو پوچھوں گا. یہ تھوڑا عجیب نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں اور بھی مسائل ہیں
اور بھی ظلم و ستم ہے, عورتوں سے لے کے بچے پریشان ہیں, ہمارے مذہب کے دوسرے مذہب کے بھی. یہاں ہم کو ایک قوم کو, خاص طور سے پاکستان میں زیادہ, ہندوستان میں بھی تعداد ہے, ہم کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کون مرتد ہو جائے, اس کے پیچھے تلوار لے کے دوڑ پڑے. میں یہ سوال اکثر کرتا ہوں سب سے, خود سے بھی کرتا تھا ایک زمانے میں, آپ سے بھی کر رہا ہوں, مطلب ہمیں کیوں مرتدوں کی قتل کی گنتی بڑھانے میں زیادہ فکر ہے, یہ کہ اغیوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, برما میں کیا ہو رہا ہے, یا خود پاکستان اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یا غریبی کے کس معاملات میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس کی ہمیں فکر عموماً نہیں ہے. مطلب ہندوستانی لوگوں کو مسلمان نہیں بول رہا, تو مجھے افسوس ہوتا ہے سوچ کے. ویل بالکل آپ اپنا افسوس کرتے رہے. بات یہ ہے کہ آپ کی یہ اسٹریم, مسٹر ساحل کی اسٹریم جو ہے, یہ مسٹر ساحل کی اسٹریم یہ ہے, کتنے عرصے سے چل رہی ہے, ساحل صاحب جانتے ہوں گے. کتنے محمد آئے ہیں جنہوں نے آ کے یہ بات رکھی ہے بالکل اوپنلی. بات یہ آ رہی ہے کہ جب اس طرح, ایک منٹ سر میں کمپلیٹ کر لوں, جب آپ اوپنلی بیٹھ کے اوپر آپ کا تو نہیں مجھے معلوم ہے, مگر مسٹر سچ والا جیسا مرتد بیٹھ کے اوپنلی مذہب کا, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اللہ کا اور اس کی کتاب کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو جھٹلائیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر ایک شخص آئے گا فرنٹ کے اوپر اور وہ کھڑا ہو جائے گا کہ تم غلط بات کر رہے ہو. تو جب اس کی تبلیغ اور ہزاروں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں, جیسے ابھی مسٹر ساحل بتا رہے تھے 3300 لوگ سن رہے ہیں, تو 3300 لوگوں کے سامنے ہمارا غلط میسج جا رہا ہے, ہمارے مذہب کا غلط میسج جا رہا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. جب یہ چیز ہوگی تو پھر ادھر محمد بھی کھڑا ہو جائے گا. اگر مسٹر سچ والا اس طرح کی تبلیغ کر سکتے تو مسٹر محمد اللہ کا حکم لے کے آ سکتا ہے اور سامنے آ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. پلیز کنٹینیو سر. چلو محمد صاحب, مجھے لگتا ہے آپ نے آپ کی بات رکھ دی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ محمد سلمان بھائی, جی سلمان بھائی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ ایک ہی حدیث آتی ہے وہ اکرمہ سے ہے. نہیں, میں بول رہا ہوں کہ جہاں خالصتاً الفاظ ہے نا کہ جو دین, یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کون سا؟ اب مجھے تھوڑا زوم کر دیجئے مجھے, کیونکہ میں موبائل یوز کر رہا ہوں, لیپ ٹاپ سے تھوڑا میں کیمرہ بھی آن کرتا ہے لیکن موبائل سے تھوڑا نہیں دکھتا. دکھ رہا ہے ابھی؟ جی دکھ رہا ہے. سنن النسائی کی حدیث نمبر 4065 ہے, 4065. Ali came to some people of Azud who worship idols and burned them. Ibn Abbas said, but the messenger of Allah said, whoever changes his religion, kill him. اس میں دیکھیے اکرمہ نہیں ہے. اچھا, اور یہ اس کی سند دکھا رہا محمد ابن, ہاں یہ ہے نا سند, نہیں مطلب تخریج, سوری, مطلب حدیث یہ اور صحیح حدیث ہے. اور امام نسائی کا اس پہ جو کوئی حکم ہے نیچے جو لکھا ہو جیسے اسلام 360 پہ لکھا رہتا ہے؟ نہیں, اس میں تو کچھ نہیں ہاں, نظر تو آ رہا ہے. اطمینان سے ساحل بھائی, وہ اطمینان سے کریں گے کیونکہ دو چیزیں ہیں. آپ نے یہ سوال نکالا تو میں اس پہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہم, ایک تو جو میں نے عام بتایا اکرمہ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, وہ بخاری مسلم کی حدیث زیادہ پیش کی جاتی تو اس میں اکرمہ مل جائے گا, اس میں نہیں ملا اکرمہ, اور اس کے علاوہ نہیں ملا. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ ہے, میں کئی بار ڈسکشن میں آیا ہوں تو میں نے بھی کہی ہے, اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, میں حوالہ بھی دیتا ہوں انشاءاللہ شاہ ولی دہلوی سے لے کے آج تک کے اسکالرز کا, کہ سورہ توبہ میں جو عذاب کا فیصلہ ہوا ہے وہ 3 بڑے لوگوں کے لیے ہوا ہے, 4 بڑے لوگوں کے لیے. ایک تو مشرکین کے لیے ہوا کیونکہ ان میں دعوت تھی سالوں سال, 13 سال تک دعوت تھی, اس کے بعد معاملات ہوئے. اس کے بعد یہودیوں کے لیے ہوا, وہیں کے پوری دنیا کے لیے نہیں, اور عیسائیوں کے لیے ہوا, اور چوتھے منافقین کے لیے ہوا, یعنی کہ وہ لوگ جو یہ دکھانے کے لیے اسلام میں آ جاتے تھے کہ دن میں قبول کر لیں گے اور شام میں نکل جائیں گے, اور لوگوں کو پھر بتائیں گے جی دیکھیے اس ریلیجن میں تو کوئی خاص معاملات نہیں ہے. سورہ توبہ میں پورا ان منافقین کا ڈسکشن ہے, سب کو معلوم بھی تھا کہ کون کون منافق ہے, لیکن ان کو نہیں بولا گیا. فائنلی ان کو بولا گیا کہ اب کوئی ایسا کرے تو اس کو قتل کر دو. تو یہ بھی اگین جنرلائزیشن نہیں لاتا جو عام طور پہ آج ہمارے میں عام ہے نا کہ کوئی بھی ریلیجن کرے تو قتل کر دو, یہ بھی اسپیسیفک ہے. لیکن اچھا ایک منٹ سلمان بھائی, 2 سوال ہے. ایک تو یہ حدیث پہ ابھی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کے لیے, یعنی آپ کو تحقیق کرنا ہے اس پہ؟ نہیں, ہاں ایگزیکٹلی, میں آپ نے مجھ سے ڈسکشن کیا ہوگا ہمیشہ, میں حدیث پہ بہت ساری حدیثیں لا کے ایک پورا اماموں کے حکم لا کے پھر جا کے میں حدیث پہ کوئی چیز بتاتا ہوں, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا ہاں, تو آپ ایک کام کریے, یہ والی حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیجئے, ٹھیک ہے؟ میرے پاس ہیں, ہوں گے حدیث نمبر یہ سارے, میرا مرتد پہ کام ہے موجود انشاءاللہ. بس یہ کہ جب آپ کبھی رہے گا اکٹھا تو بول لیں. ہاں, دوسرا چیز آپ یہ بتائیے کہ جو جیسے جو بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں, جیسا
इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफई है, इनके नजदीक मुर्तद की क्या सजा है? एक बड़ी तादाद है उसमें। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको अगर सबको स्टडी करना है कि मुर्तद की सजा क्या है, तो देखिए दो चीजों में फर्क कर रहे हैं जो अक्सर हम नहीं करते हैं। एक है कि मुर्तद के जो शुरू के लोग थे वो मुर्तद को क्या लेते थे कि मुर्तद जो है कि मतलब साहिल भाई हैं जैसे, उनको इस्लाम पसंद नहीं आया, वो चले गए अपने रास्ते में। और हम्म क्या वो मुर्तद समझते थे कि इस्लाम मुसलमानों से निकल के वो दूसरे डायरेक्ट दुश्मनों के ग्रोह में जा मिला? तो उनको ये दोनों में फर्क करना जरूरी है, तब हम जाके डिफरेंशिएट कर पाए। आज के जमाने में वो क्या बताएं मामलात है ना आज के आप सलमान हाँ हाँ भाई, हाँ आप ठीक इमाम ठीक अबू हनीफा का बताएं कि वो किसको मुर्तद समझते थे और उनके नजदीक क्या सजा थी, तो मसला क्लियर हो जाएगा। आप बताएं तो सही वो। ठीक हाँ ठीक। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मुर्तद की सजा कत्ल नहीं थी, बल्कि उनको ये हम्म बोला है कि मुर्तद से जब वो अगर कोई ऐसा मामला करे तो उसको 3 दिन का वक्त दिया जाएगा या कुछ दिन का वक्त दिया जाएगा, और उसके हम्म बाद अगर वो तौबा कर ले तो उसको माफ कर दिया जाएगा। औरत के लिए और उन्होंने तौबा माफी ना करी करे थी। तो? तौबा ना करे तो? नहीं नहीं, तौबा मैं क्या कर रहा हूँ, तौबा कर ले तो वो एक्सेप्ट करते थे। मैं आप जो बात कर रहे हैं मुझसे वो कर रहे हैं कि अमूमन जो बड़े लोग स्कॉलर्स हैं वो आज तौबा के नहीं भी कायल यार, नहीं है एक मिनट, पाकिस्तान में। एक मिनट, एक मिनट, नहीं पाकिस्तान नहीं में बात नहीं, नहीं, एक मिनट सलमान भाई, नहीं इस तरीके से बात नहीं चलेगी। एक मिनट मोहम्मद भाई, एक मिनट। बात ये नहीं है कि तौबा का मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। बात ये है कि हम्म आपने कहा इमाम अबू हनीफा के बारे में, अगर वो हम्म तौबा ना करे, यानी हम्म मिसाल के तौर पे अगर मेरी बात ले लो, मुझे 3 दिन हम्म तक मौका दिया गया, दावत दी गई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, अभी भी सही नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये जो कुरान है ना वो अल्लाह का कलाम है, ना मोहम्मद साहब जो है वो एक सच्चे नबी है, ठीक है? हम्म नहीं लग रहा मुझे। 3 दिन हम्म मुझे समझाया गया, पूरी कोशिश की गई, धमकाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अब भी नहीं लग रहा। हम्म अब क्या हम्म। मुझे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? या एग्जैक्टली इमाम अबू बिल्कुल नहीं, हनीफा के कुरान नजदीक इसका मेरी सजा नहीं क्या है? नहीं, इसलिए मैंने आपसे बोला साहिल भाई, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, ये तो बिलीफ है। और जो दुनिया पे अबू जो हनीफा, अल्लाह इमाम अबू नहीं मैं हनीफा ये का क्या इस पे मौकफ है, वो आप नहीं बता रहे। नहीं मैंने बताया, मैंने बोला साहिल भाई कोई भी मौके किसी का पूछे तो ये फर्क जरूर करें कि अब वो मुर्तद को किस कैटेगरी में ले रहा है। वो मुर्तद तो ले वो रहा है जैसे कि आपने बताने के लिए मिसाल दी कह रहा अभी। हूँ ना कि आप इमाम अबू हनीफा हाँ से बता दें कि मैं वो किसको मुर्तद समझते थे। आप मैं पेश करें मैं दलील। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं उल्टा सवाल कर रहा हूँ, आपसे नहीं है। मैं आपसे तो नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं मुसलमानों से करूंगा, जो स्कॉलर से मैं करता हूँ कि जितनी भी वो यार मौत की दलीलें ला रहे हैं, जान से मारने की दलील ला रहे हैं, उसमें एक भी दलील ऐसी नहीं है जो उस इंसान के लिए हो जो सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेसिस मैं पे दीन को छोड़ जाए। मैं इतनी सलमान बड़ी बात भाई, बोलता रहा हूँ। प्लीज यार सलमान भाई, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं मैं इमाम वही अबू तो हनीफा के नजदीक मुर्तद कौन है और उसकी सजा क्या है, मेहरबानी करके आप बता दीजिए। सबके नजदीक मुर्तद वही है जो इस्लाम के गुरु को छोड़ के दुश्मनों के गुरु से जा मिले और दीन को छोड़ दे। हम्म अब ये बात नहीं मैं नहीं, तो वाज़ेह वो क्यों कर रहा बताए हूँ। ना अच्छा दूसरी इमाम अबू हनीफा। एक मिनट, अब इमाम अबू हनीफा के नजदीक मुर्तद क्या है वो हवाला तो दे ना, उनकी किताबों का हवाला तो दे। नहीं नहीं, अभी इस वक्त मेरे पास हवाला नहीं है। मैं इसलिए आपने हाँ तो पूछा तो फिर मैं आपको जो हवाला दिया, इसलिए सबसे बेहतर हवाला मैंने दिया, अगर स्क्रीन पे खोल के दिखा दें, सूरे नंबर 3 आयत नंबर ना 86 ना 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 87। ना, आपने आपने बार बार ये कई बार ये आपने बात की है कि जी जी ये जो उलमा के अकवाल भी देखे जाएंगे या उन्होंने कैसे समझा, ये सब देखा जाएगा ना। आपने कई बार हम्म उसका भी हवाला दिया है। मैं कह रहा हूं कि इमाम अबू हनीफा या इमाम शाफई या इमाम मालिक है, इमाम इब्ने हंबल है, इनके नजदीक हम्म मुर्तद कौन है और उनकी सजा क्या है, बराए मेहरबानी आप दलील की रोशनी में बता दे, ताकि हमें भी पता चले और लोगों को भी पता चले। जी। नहीं, मुझे अब जिस अगर जिसकी आपके याद है। पास अभी नहीं है हाँ तो आप एग्जैक्टली फिर वही बात है, हाँ वही बात है। हाँ तो हाँ, मैं, लेकिन क्योंकि ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब का जो फरमान है वो बिल्कुल साफ है, जिसने रिलीजन बदला उसको मार दो। नहीं, वही तो मैंने बोला है, वो स्पेसिफिक है और उस वक्त के मुनाफिकीन के लिए है जो कि अरे फितने के बतौर दीन में स्पेसिफिक है आते वो थे। कहाँ है? वो सलमान भाई कहाँ है दलील में? हाँ वो दलील अब एक देंगे। मैंने बोला कि अगर आप इस पे टॉपिक रखना चाहते तो रखें, मैं तो कह रहा हूँ आने के हाँ लिए, और सलमान मैं भाई, स्कॉलर्स का रेफरेंस दिलाऊं। सलमान भाई, जी कौन बोल रहा है? अच्छा हेलो। गालिब, हाँ जी हाँ, गालिब गालिब बोला। हाँ, अभी आप थोड़ी देर पहले बोले कि 4 तरह के लोगों को मारने का हुक्म है, ना मुशरिकीन, देखो यहूद। बहुत बहुत जनरलाइज कर देते हैं आप, कि मैंने कब बोला कि 4 तरह के लोगों को आप मानने को, कितना जनरल स्टेटमेंट हो गया है। अरे सुनो तो साहिल भाई सही। से पूछ ले, अच्छा मैंने क्या बोला था। हाँ हाँ सुनो सही, आपने कहा ये उस वक्त के लोगों के लिए था, ऐसा कहा था ना आपने। मैंने बोला था उस वक्त के लोग
مشرکین عرب جن میں خود نبی کی دعوت ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اہل کتاب تھے, اس میں سے مشرکین تھے اور منافقین تھے. تو اہل کتاب میں دونوں آ جاتے ہیں, تیسرا مشرکین اور چوتھا منافقین. یہ بات آپ کو پتا کہاں سے چلی کہ مطلب یہ صرف انہیں اسی وقت کے ان لوگوں کے لیے تھا؟ ہاں, تو جہاں سے ہر دین کی بات پتہ چلتی ہے قرآن اور حدیث کی روایتوں سے. آپ کہیں گے تو میں لے دوں گا. وہ قرآن کی وہ آیت, وہ حدیث کی وہ روایت تھوڑا ہمیں بھی دکھا دو بھائی. وہی میں نے سائل سے بولا کہ ایٹ لیسٹ فی الحال جو میں 5-10 منٹ کے لیے آیا تھا, آپ ایک تو دکھائی سکتے ہیں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 86 اور 87. یار ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے کہا سلمان بھائی کہ آپ نے اس پہ تحقیق کی ہے, آپ کے پاس پورا اویلیبل ہے, کچھ کہا تھا نا آپ نے تھوڑے دیر پہلے اس موضوع پہ. ایگزیکٹلی, اس لیے میں نے یہ بھی بولا تھا کہ میں موبائل سے ہوں, لیپ ٹاپ سے نہیں ہوں, یہ بھی تو بولا تھا. اچھا, مطلب لیپ ٹاپ میں ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہاں ایگزیکٹلی. اور دوسری بات, میں تو ان سے کیا کہتے ہیں آپ کے سچ والا صاحب, اور ان سے سوال کرنا ہے تو نکل گئے, لیکن فی الحال کے طور پہ جیسے غالب صاحب ہیں جس نے بھی پوچھا, ان کو آپ دکھا تو سکتے ہیں اسکرین پہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 86 اور 87. چلیے کوئی بات نہیں, میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جیسے لوگ اس حساب سے انمان لگاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے بولی جا رہی تھی تو یہ بات انہی کے لیے ہوگی, ایسا ہی ہے نا؟ جی جی, آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں نے بولا, ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں, میں یہ بول رہا ہوں, ڈیفینس کرنے والے سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے بولی گئی باتیں ہیں, یہ جو بھی قتل کا فرمان, یہ سب تو بس اسی وقت کے لیے تھا. کیا میں صحیح ہوں؟ نہیں ایگزیکٹلی, جو اسکالرس ہیں جو روایتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایسے ڈائریکٹلی ایکسپلیسٹلی اس حکم پہ نہیں پہنچتے. خیر میں اچھا, اپنی روایت پیش کروں گا. ہاں آپ پیش کریں تو میں اپنی پوری بات ہی بول دوں کہ بھائی صاحب پورا قرآن اس وقت کے لوگوں کے سامنے ہی بولا جا رہا تھا. آپ کے سامنے کوئی آیت بولی گئی کسی رسول جبریل نے بولی؟ نہیں, بات وہ نہیں ہے, بات یہ کہ کون سی آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ بھی تو آپ کو معلوم چلتا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب تھوڑی کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ آئے گا تو بتائے گا کہ ایک ہوں کہ نہیں ہوں. یہ ایسی بات کی آپ نے. نہیں, اسے میں بتا رہا ہوں وہ جب قاعدہ ڈیفینس پوچھ کرنے رہے کی ہیں بات. سلمان بھائی, وہ قاعدہ پوچھ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ فرق کر رہے ہیں کہ یہ میسج یعنی پوری قیامت تک کے لیے ہے اور یہ میسج جو ہے ان لوگوں کے لیے. یہ قاعدہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لیا. غالب بھائی صحیح بول رہا ہوں میں؟ جی بالکل. قاعدہ میں قرآن اور حدیث سے لیا, اس لیے تو سب سے پہلے بول رہا ہوں کہ قرآن کی آیت واضح آیت ہے, جنرل آیت ہے, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 86 اور 87, وہاں سے ہم نے قاعدہ لیا. قاعدہ سارے قاعدے ریلیجن کے قرآن سے ہی لی جاتے ہیں اور حدیث سے اچھا, اس میں کی وہ اور آیت کھول دیتا ہوں, آیت کھولو. اوپن کر دیتا ہوں. جی بتائیے, آیت نمبر بتائیے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 86 87. جی ہاں, کیا ہے اس میں؟ How shall Allah guide a people who disbelieve after their belief and had witnessed that the messenger is true and clear signs had come to them and Allah does not guide the wrongdoing people. اس میں قاعدہ کدھر ہے؟ نہیں تو آپ ایسے اسکرین پہ دیکھیں تو میں نہیں دیکھ پا رہا اس کو. اسکرین دکھا رہا ہوں. اچھا ایک منٹ, ہاں شیئر کریں, آپ اسکرین شیئر کریں. جی معافی چاہتا ہوں. جی آ گئے اسکرین؟ نہیں اب آئیے, اب آ گئی. جی تو یہ 86 ہے آیت نمبر 6. میں پڑھتا ہوں اس کو, آپ اچھا جی پڑھیے بنداس. ایسے لوگوں کو چھوٹا لکھو, ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے ان کی اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, سیدھی بات ہے, جو مرتد ہو گئے, اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے تھے, اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے انصاف بول رہا ہے کہ پہلے سب ایکسپٹ کر لیا تھا, اب چھوڑ گئے. اب 87 کھولیں. جی اچھا, اس کے بعد دیکھیں جزا کیا ہے. اور ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے. مسلمانوں کے نزدیک جو تھوڑے ایکسٹریمسٹ آج کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں قتل, اور ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے. اس میں کہیں نہیں ہے کہ قتل کر دو اس کو پکڑ کے یا ٹانگ دو. ایک منٹ سلمان میں بھائی بات پوری کر لوں.
تو یہ بات، یہ دو چیزیں یہاں پہ ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن میں کئی سزا آتی ہیں، زانی کی سزا تک آتی ہے، یا جو نبی کے خلاف جنگ کرتا ہے، جس کو آیت محاربہ کہتے ہیں، کہ جو اللہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرے تو اس کو لڑائی کرو اس سے، ہے نا، اس کے ہاتھ دونوں جانب سے کاٹ دو، یہ سب بھی سزا ہے. یہاں جب مرتد کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لعنت ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ کیا، اس کو واضح ہو گیا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا، تو اللہ اور فرشتوں کے انسانوں کی لعنت ہے. یہاں کوئی سزا کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ یہ خدا کے سپرد معاملہ ہے. اب جو بھی یہ کرتے ہیں، مکی ہے اس یا لیے میں بول مدنی رہا ہے؟ ہوں یہ اب مکی ہے یا ساحل مدنی ہے؟ یہ کون سی ہاں چلو، صورت ہے. اچھا غالب بھائی کو بات کرنا ہے، غالب بھائی کو ایک بات منٹ کرنا ہے. ہاں اچھا غالب بھائی سلمان پوچھنا ہے تو نہیں، میں اپنی بات 30 سیکنڈ میں کروں تو قرآن سے یہ واضح ہے، اس میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے. جنرل جن لوگوں نے یہ پرنسپل ہمیں مل گیا، یہ اصول ہم نے یہاں سے لیے جو آپ سوال کر رہے تھے. باقی رہی حدیث کی بات، اب حدیث سے آپ جنرل اصول اگر ثابت کر دیں گے تو بات صحیح ہو جائے گی. حدیث سے صرف اسپیسیفک اصول ہے ثابت ہوگا، جو کہ سورہ توبہ کے زیر میں ساری آیتیں آپ سمجھیں گے کہ وہ جو عذاب کے حکم کے زیر آیتیں الگ سے کہیں نہیں آئے تھے. اب آپ پوچھ لیں غالب بھائی، کیا پوچھ لیں. میں یہ بول رہا تھا، اگر آپ سے یہ بولا جائے کہ گائے پہ 10 لائن کا ایسے لکھیے، اور اگر آپ گاجر پہ 10 لائن کا ایسے لکھ دیے تو کیا وہ صحیح مانا جائے گا؟ چلیں بھائی، آپ سوال کیسے پوچھ رہے ہیں، بٹ ٹھیک ہے، obviously جس پہ موضوع پہ بات ہے وہ موضوع پہ بات کریں آپ. جب ہاں آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کس بیس پہ یہ بات بول دیتے ہیں کہ یہ والی آیت بس اسی وقت کے لیے تھی، اور آپ کچھ اور دکھانے لگ گئے، یہ غلط بات ہے بھائی. تو آپ ہو سکتا ہے میری بات نہیں سمجھے. میں کیا بول رہا ہوں کہ جنرل حکم جو ہے وہ قتل کا ہے ہی نہیں. وہ جنرل حکم ہم نے کہاں سے ملا ہے؟ وہ قرآن سے ملا ہے. اور میں بول رہا ہوں کہ جو حدیث کا حکم ہے وہ اسپیسیفک ہے. تو پہلے ایک بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی کہ جنرل حکم جو ہے وہ قرآن سے ملا ہے، جو کہ قتل کا نہیں ہے، جو میں نے آپ کو ریفرنس دکھا دیا. اب دوسرا کام رہ گیا کہ جو حدیثوں کا حکم ہے وہ اسپیسیفک ہے، وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے. اس کے لیے میں نے بولا تھا کہ اس کی دلائل زیادہ ہیں، اس میں وقت لگے گا. سلمان یہ بولا تھا. سر ایک منٹ رکیے گا سر کیا نام، المائدہ کی آیت نمبر 33 ذرا کھولیں گے آپ؟ جی اسی کو آیت محاربہ کہتے ہیں. المائدہ آیا 33. اچھا محمد بھائی وہ کھولیں، لیکن آپ نے یہ آیت پڑھ لی نا محمد بھائی؟ جی جی بالکل. آپ نے اچھا اس سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی؟ میں بس جاننا چاہ رہا ہوں. جی بالکل، یہ میں نے اپنے جب مسٹر سچ والا کو میں نے آ کے بولا تھا، اس وقت پہلا ریفرنس میں نے قرآن مجید کے حوالے سے یہی دیا تھا. اچھا، تو اس میں مطلب جنرل ہونے میں کیا آپ کو کمی لگتا ہے؟ اللہ جاننا چاہ اور رہا ہوں. اللہ کے رسول سے جنگ لڑنے والوں کے لیے بیان کیا گیا ہے اس میں. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے، اور اس کی سزا بھی متعین کی گئی ہے اس میں. سر ترجمہ پڑھتے ہیں ذرا آپ ایک دفعہ. ایگزیکٹلی، اس لیے محمد بھائی میں نے پہلی بتایا یہ آیت محاربہ ہے جو آپ نے کھول دیا. اچھا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کب ہاں جی بولیں. یہ جو بول رہے آیتیں پتہ نہیں کیا نام بولے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہی رکھا تھا. ہاں یہ ارے میں یہ غالب بھائی ہیں، کون ہے غالب بھائی؟ اچھا، آپ مجھے پتہ نہیں ڈسکشن سے واقف نہیں ہے، مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ بات ہوا میں نہ بولوں. یہ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ کہیں واضح نہیں ہوتا جیسے کہ اس آیت میں واضح. اس میں کلیئر واضح کہ جو ایمان لائے تھے پہلے اور پھر کافر ہو گئے، بس. یہاں ہے جو جنگ بھی کر رہا ہے، لڑائی بھی کر رہا ہے. وہی تو ہم بول رہے ہیں کہ جتنے بھی حدیث ہیں آپ مرتد کے قتل کی لائیں گے وہ یہ دشمنوں میں جا کے جنگ کر رہا ہے آپ سے. یہاں جنگ کر رہا ہے. ساحل بھائی جنگ کر رہے ہیں آپ سے، تلوار سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یا کوئی اور آپ سے تلوار سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ سر تھوڑے سا اگر سر میں تھوڑا سا رکھوں، میں آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، جو مسٹر سچ والا تبلیغ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے اسلام کے خلاف ایک یوں سمجھ لیں بالکل جنگ ہے، آوازیں بلند کری ہے اور ایک جنگ کا اعلان کرا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مرتدوں کے خلاف ایک محاذ کا ایک کیا نام ہے جنگ کا اعلان کرا ہے، اور ہم بیچ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہی بات بار بار دہرا رہے ہیں. تو ہم نے بھی اس کو جنگی بنیادوں پہ لیا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے ہی یعنی کہ سب کچھ کر رہے ہیں. لوگ ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم سرکاری آپ کی کمپلین کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 36 اسی چینل پہ میرے کو بولا گیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میری کمپلین کرو، میں تو تیار ہوں کمپلین. سرکار کی اگر پنشمنٹ ہے میرے اس موقف کی تو بالکل سرکار مجھے پنشمنٹ دے. تو یہ جنگ کا حصہ ہے نا. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسٹر سچ والا جو ہمارے مذہب کو لے کے جو بات کرتے ہیں وہ ایک جنگ ہے ان کی، اور وہ اس کے اگینسٹ ہم بھی ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کو اس طرح جنگ لیتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں جنگ وہی ہے جس کے اندر تلواریں ہوں.
تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ جنگ ضروری ہے کہ صرف الفاظوں کی نہیں ہو سکتی, صرف تلوار کی ہی جنگ ہوتی ہے. پلیز کنٹینیو سر. جی چلیں, اگر کوئی بات سمجھانا چاہے جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو ایک وہ پہلو نکل سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا یہ آپ کا ہی قیاس ہے کہ آپ اس کو جنگ کے بطور لے رہے ہیں. کل کو کوئی یہ بول سکتا ہے ہم جہاں یو پی میں رہتے ہیں. نہیں سر, تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں, یہ میرا قیاس نہیں ہے, یہ میں نے سرٹیفائڈ مفتیوں کے کیا نام ان سے نکالا ہے, ادھر ہی سے ریفرنس لے کے آیا ہوں. اور ان مفتیوں کی سرٹیفیکیشن جو ہے کیا نام وہ بہترین قسم کی دنیا کی بہترین ٹاپ انسٹیٹیوٹ کی سرٹیفیکیشن ہے ان کے پاس, جن مفتیوں نے اس کو مرتدوں سے جوڑا ہے, اس آیت کو پرٹیکولر اس آیت کو مرتدوں سے جوڑا ہے. تو یہ میرا ریفرنس نہیں ہے, میرے بہترین گرینڈ مفتیوں کا ریفرنس ہے, اس کو میں نے کوٹ کرا. پلیز کنٹینیو سر. نہیں محمد صاحب, میں نے یہ تو منع نہیں کیا کہ مرتدوں سے نہیں جڑی ہوئی. میں اگر آپ نے مجھے غور سے سنا ہوگا, میں نے بولا تھا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہے, ان کی مرتد بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے کافر بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے خلاف ہلو. تو سلمان صاحب مان گئے نا کہ مرتدوں سے بھی جڑی ہو سکتی ہے, جنیرک آیت ہے. اور سلمان صاحب آج بڑے ڈسپٹیو طریقے سے کام لے رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا لائیو سٹریم میں, جوائن نہیں اس وقت کر سکا تھا. آج انتہائی ڈسپٹیو طریقے سے کام لے رہے ہیں اور اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام ان کے اسکالرز غلط ہیں اور یہ صحیح ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ کوئی ڈگری لے کے آئیں ہمارے پاس, اور پھر اس ڈگری کے بعد یہ اپنے تمام اسکالرز کو کہیں کہ وہ غلط تھے, جھوٹ بول رہے تھے, تاکہ ہم ان کی بات سمجھ سکیں اور سن سکیں اور اس کے اوپر پرچار کر سکیں. جب تک سلمان صاحب یہ نہیں کرتے, ان کو بھی اپنے عالم دین کا سہارا لینا پڑے گا. ان کی مجبوری ہے, کیونکہ ان کی بات تو محمد صاحب بھی نہیں سن رہے. حالانکہ محمد صاحب ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آیت انہوں نے پریزنٹ کی محمد صاحب نے, تفسیر القرطبی کے اندر اس چیز کا بتایا ہوا ہے کہ یہ مرتدوں کے لیے ہے, تفسیر القرطبی. اور جنگ جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے, جہاد باللسان زبان سے جہاد, جہاد بالیدی ہاتھوں سے جہاد, اینڈ جہاد بالنفس نفس سے جہاد, اور ایک چوتھی طرح کا جہاد ہوتا ہے جو کہ جہاد بالشیطان ہے. اس کو میں اس رمضے میں ہی نہیں لاتا, مومن لائیں, میں نہیں لاتا. تو 3 بیسک طرح کا جہاد ہے. اور جہاد باللسان میں ہم لوگ جو زبان سے لڑائی کر رہے ہیں اور اسلام اور اللہ کو غلط ثابت کر رہے ہیں, تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد باللسان کا جواب دیں, اور جہاد باللسان سے بھی جواب دیں اور جہاد بالیدی سے بھی جواب دیں, کیونکہ جہاد باللسان 2nd درجے کے اوپر آتا ہے, پہلا ہاتھوں والا جہاد پہ آتا ہے. اور پھر اگر لسان سے بھی زبان سے بھی نہیں جہاد کر سکتے تو پھر انہیں دل سے برا جاننا ہے, جو کہ سب سے برا اور ایمان کا لوئسٹ لیول ہے, کہ وہ ایٹ لیسٹ دل سے برا جان رہا ہے. تو سلمان صاحب کافی ڈسپٹیو طریقے سے آج گپیں لگا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ وہ کسی اسکالر کا ریفرنس لے کے آئیں, کیونکہ جب ان سے بولا گیا کہ امام چاروں اماموں نے کیا کہا ہے, تو ان سب نے متفقہ علیہ جواب دیا ہوا ہے, قتل کر دو. تو بھائی پہلے دین کو بدلو نا یار, پہلے ان اماموں کے خلاف جا کے کھڑے ہو اور بتاؤ کہ یار یہ امام غلط تھے, پھر ہم مرتدین کو کہو کہ یار تم لوگ غلط پرچار کر رہے ہو, تاکہ ہم پھر اپنا شکل دکھا کے آئیں. پہلے ان چاروں کو غلط کہو, نہیں کہتے تو بھائی جھوٹ مت بولو. یہاں پہ آ کے آپ جھوٹ اور حیال سے کام لے رہے ہو, جو کہ ونس اگین ایک اسلامک جز ہے. نہیں ایڈم صاحب, تھوڑا سا بس میں معذرت چاہتا ہوں, میں بولتا نہیں ہوں بیچ میں, تھوڑا سا لینگویج بس صحیح ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہوں, اور مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے. میں آپ کی کنفرمیشن اس پہ پوری کر دیتا ہوں. جب میں سلمان صاحب کے ساتھ آج سے 3 ہفتے پہلے بات کر رہا تھا چور کے ہاتھ کاٹنے کی, تو سلمان صاحب نے مجھے کہا تھا مجھے شریعہ میں دکھائیں, مجھے فقہ میں دکھائیں. انہوں نے خود بولا تھا, اس کا مطلب ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں. اور پھر جب ان کو دکھایا دیا تھا میں نے, تو پھر امام شافعی کی بجائے یہ امام ابو حنیفہ پہ چلے گئے تھے. پھر میں نے انہیں وہاں پہ دکھایا تھا کتاب الحیال, ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یار کاغذ کس کا چل رہا ہے یار, میوٹ کریں یار پلیز, جو بھی ہے. محمد بھائی کے وہاں ہے. اوکے, تو وہ جو یہ بھائی ہیں سلمان صاحب, یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو, انہوں نے پڑھا نہ ہو. یہ پڑھے ہوئے ہیں, تو اس لیے مجھے ان کو بولنا ضروری ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ حیال سے کام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو میں ایسا نہ کہتا. اچھا ایڈم بھائی. جی سر. ہلو. فرض کیجئے کہ سلمان بھائی پاکستان کی سڑک پہ آ جائیں
اور بولیں کہ چاروں امام غلط تھے میں صحیح ہوں، پھر بتائیے کیا ہوگا؟ سر محمد صاحب بتائیں گے. محمد صاحب آپ بتائیں، پاکستان میں یہ کراچی میں 3 تلوار کے اوپر کھڑا ہو کے کہیں کہ چاروں امام جھوٹے تھے، میں سچا ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ان سے دلائل لیے جائیں گے. سب سے سر پہلے خالی یہی بات ہے، بالکل پہلے دلائل لیے جائیں گے، مطمئن ہوا جائے گا پہلے کہ کہہ رہا ان کا موقف کیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ دلائل لینے والے جو شخص ہوں گے وہ میری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ سرٹیفائڈ مفتی ہوں گے. وہ پھر اپنے ریفرنسز دیں گے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کنکلوژن کے اوپر تو نکلیں گے، ایک غلط ہوگا ایک صحیح ہوگا. تو میرے کو تو یقین ہے کہ مسٹر سلمان جو ہے وہ غلط ثابت ہوں گے. سر میں آپ کو ذرا سچ بتاتا ہوں، یہاں پہ وہاں پہ اگر پکے مسلمان کھڑے ہوں گے نا تو وہ 2 کو دفعہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ کہاں سے لیا، تمہیں کس نے کہا ہے. اور جب وہ نہیں بتا سکے گا اور وہ کہے گا نہیں یہ میرا ہے، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. یہ پھر بھی کہے گا نہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، اس کی چھترول ہوگی وہیں پہ سینٹر میں روڈ کے اوپر. ہاں پھر کیسی لینگویج کے باتیں اوپر کر رہے تو ہیں؟ ہے، ڈیفینیٹلی لینگویج کے اوپر تو ہے کہ آپ کسی کو جھوٹا ہے. وہ تو پھر بات کے جیسے ابھی مناظرہ چل رہا تھا تو بہت اچھا چل رہا تھا مسٹر سچ والا، اور وہ جو بھی ہمارے مفتی صاحب آئے ہوئے تھے وہ اپنے طور پہ تو وہاں پہ لینگویج کا بڑا خیال کیا جا رہا تھا، بہت اچھی چل رہی تھی. تو جہاں تک لینگویج کا استعمال ہے، جہاں پہ ابھی لینگویج کا استعمال کوئی بھی بندہ کسی کی بھی لحاظ سے لینگویج کا استعمال غلط کرے گا وہ پٹے گا. وہ تو اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف سنے گا اور جذباتی ہو جائے گا یہ بول کیا رہا ہے. صرف جی سر. پٹنے والی بات نہیں، صرف پٹنے والی بات نہیں ہے. جیسے یہ پاکستان کی سڑک پہ بولیں گے یہ چاروں امام غلط ہیں میں صحیح ہوں، وہیں انہیں مرتد کہہ کے مار دیا جائے گا. چلیں شاید مارا نہیں جائے گا، چھترول تو ضرور ہوگی بہت آرام سے. سر پاکستان میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو لے کے بہت سینٹی ہوا جاتا ہے. تو ہم لوگ اس طرح بہت سی جگہوں پہ نہیں، اگر میرے سامنے اگر یہ بات ہو تو ڈیفینیٹلی میں کسی مفتی کے پاس سے جاؤں گا. اگر یہ پاکستان میں ہوئے تو میں بولوں گا سر بیٹھو ذرا بات کرتے آؤ. اور اگر تو وہ پھر بھی یہ نہ نہیں مانے ہے، پھر تو مفتی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. وہ اسٹیٹ کو دیتا ہے، وہ اسٹیٹ کو دے گا کہ بھائی یہ اس کا تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو. سافٹ ویئر اپڈیٹ کر جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے وہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا سر؟ نہیں اس کے اندر تو وہی والی بات ہے نا کہ عدالت میں جائے گا نا فیصلہ سر عدالت میں جائے گا تو جی شرعی وہ ایک سر آپ کی وہ جی بات لاجک وہ الگ ہے، وہ الگ لاجک ہے. تو ہم لوگ تو بہت سے فیصلے ہمارے عدالت میں جاتے ہی نہیں ہے اس لیے. ایگزیکٹلی سر، پاکستان ہے نا سر، ہر کسی کے دل میں خون جوش مارتا ہے آ حضرت کی محبت میں. تو سر وہ جو جوش مارتا ہے تو پھر ہاتھ بھی چلتے ہیں، پھر ٹانگیں بھی چلتی ہیں. تو سر اب ایسے نہ کہ میں آپ کو بتاؤں جی 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 ساحل جی سر میں آپ کو بتاؤں ایڈم صاحب، یہ جو ہے مسٹر حارث جو پاکستانی ملحد کے نام سے چینل چلاتے، انہوں نے کہا، اور ان کے ساتھ غالب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے اثر و رسوخ ہیں، میں آپ کو دیکھ لوں گا. تو میں تو پچھلے 3 ہفتوں سے بیٹھا ہوئی ہوں، دیکھ ہی رہا ہوں کہ بھائی کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کی انسٹیٹیوشنز کے اندر کمپلین کروں گا، آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. تو میں تو انتظار ہی کر رہا ہوں ان کا کہ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروائے. اچھا میں یہاں پر آ رہا ہوں اتنی دفعہ اتنی اسٹریمز کے اندر بیٹھا ہوں، نہ تو انڈیا سے کوئی مفتی آ رہا ہے میرے پاس، اور پاکستان سے بہترین لوگ سن رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. کسی بندے نے، اور بہت سے لوگوں کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر بھی ہے، پھر آپ لوگوں کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہے، کسی نے بھی بندے نے کانٹیکٹ نہیں کرا یار اس کا نمبر دو ہم ذرا سے بات کریں یہ ہے کیا مسئلہ. تو میں یہ کہوں گا کہ کیا نام سامنے بیٹھے ہوئے اوپنلی بیٹھے ہوئے، اگر ہم غلط ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے کو ابھی تک کالیں آ چکی ہوتی یا ہمارے انسٹیٹیوٹس خود ہی ایکٹیو ہو چکے ہوتے کہ بھائی یہ غلط بات کر رہا ہے. اچھا تو ایک ہم کوئی منٹ غلط بات ابھی تک نہیں کر محمد رہے. بھائی، پلیز نہیں صحیح کہہ رہے ہیں نا ساحل بھائی، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ محمد بھائی، وہ دیکھو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو کسی نے آگے کچھ نہیں کہا اس بارے میں، محمد بھائی کیونکہ ایک منٹ ایڈم، یہ ہمارے شیو بھائی ہے، یہ دیکھیے آج بھی ایکٹیو ہو چکے ہمارے شیو بھائی ایڈم. یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایڈم کے نیچے عرفہ خانم کی قسم حملے جاری رہیں گے انشاءاللہ. یار ایڈم شیو نے صاحب، پہچانے کے لیے شیو بھائی کو. جی جی میں پہچان گیا ان کو. یار یہ شیو بھائی جو ہے نا یہ مجھے کہیں مل لیں صحیح. ابھی ان کے حملے آتے رہیں گے. ایڈم میں ڈنر کر رہا ہوں تو اور 2 مومن بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں تو سب کے ساتھ سر ڈال طالب دے بھائی سارے مومنوں کو اکٹھا ڈال دے. ہے سب جن ہے تو ان سے بھی ان کو بھی موقع دو. ٹھیک ہے جی جی میں ایک 15 منٹس میں کمپلیٹ کرتا ہوں. سب کو لے لو اندر. ہاں سب کو لے لو یار. غالب بھائی ریولیوشن بلواؤ. بھی ہے. اور اسکرین بڑی کر دے. یہ ہٹا دوں میں. نہیں وہ تو چل رہا ہے جو اسکرین پہ چل رہا ہے.
ہاں جی، تو یہ کون سا والا مومن ہے جو کہتا ہے کہ وہ مجھے کوئی ایویڈنس پریزنٹ کر سکتا ہے اور یا اپنے تمام فقہائے دین کو اور علماء دین کو کہے گا کہ وہ سب غلط تھے؟ کون سا ایسا ہے مومن ہے جو اس کا جواب دے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا جو الہ بڑا ہی الا دیاوان اور ساحل ایڈم رسول ساحل. آگے چلے سر. بہت ہی دیاوان اور مہربان ہے، جو ہمارے محمد علی بھائی جی بولے ہیں، ہم انہی کی طریقے سے کٹر اور بہت ہی ظالم ہوا کرتا تھا. 4-5 لوگوں کا میں نے مرڈر بھی کر دیا ہے، اور آج میں ایک سیدھا سادھا انسان بن کے جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان لوگوں کے قتل پہ میں زندگی بھر احسان مانوں گا اور ان کا گناہ گار مانوں گا، اور اس جاہلیت سے نکل کر میں باہر آ گیا ہوں. اور جن ماں اور بہنوں کے گھر کا جو ایک والد تھا اس کو میں نے گھر سونا کیا، اس کے لیے مجھے بہت پشچاتاپ ہے، اور اس پشچاتاپ کا میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا. اچھا ایک منٹ. ایم ڈی اسلم بھائی، کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے جھوٹ بولنے ادھر؟ ہاں، جھوٹ بولنے میں اچھا لگ رہا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ آپ ادھر آ کے یہ جھوٹ میں نے اتنا قتل کیا مسلم کی آئی ڈی رکھ کے آپ کو یہ بات کرنا اچھا لگ رہا ہے؟ کیا جھوٹ نام رکھا ہے بتاؤ؟ اور رہی محمد، سنو رہی محمد بھائی، جو ہمارے محمد بھائی مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں نا، آئیے ہمیں ماریے، کہاں ملنا ہے آئیے انڈیا میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، بتائیے کس کو بھیجنا؟ جواب دیں یار، ایڈم ان کو کس طرح جواب دیں؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. یعنی کہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، یہ ابھی تک 1 درجن سے زیادہ میری اسٹریم ہو چکی ہے. کیونکہ میں بھی ایک منٹ سر، میں بولوں. ایک منٹ، میں نے ایک گھنٹے سے زیادہ سر، ایک منٹ، ایک درجن سے زیادہ اسٹریم کر چکا ہوں، اور وہاں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اچھا چلے جی، میں کیا نام، میں کیا بولوں؟ میں یعنی کہ میں بیٹھا ہوں کراچی میں، آ کے مجھے مار لو بھائی، میں تو مارنے کی دھمکی دے رہا ہوں تو تم میرے کو دھمکی دے لو. تو دھمکیوں سے نہیں ہے مسئلہ. اس جو جاہلیت آپ بیان کر رہے ہو نا سب کے سامنے، اس جاہلیت سے میں باہر نکل آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں تم جیسے جاہلیت لوگ آ کے ہمیں مارے تو کوئی. سر میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، صبر کرو. ہم لائن اپ ہو رہے ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں. ابھی آپ کو 2-3 ہفتے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کو نوٹس کرے ہوئے. ہم تو اس کے لیے، آپ مجھ سے چاہتے ہو کہ جی مجھے صبح پتہ ہے، آپ میری رینج میں آ جاؤ دبئی آ جاؤ دبئی کا قانون بہت سخت ہے نا، اگلے دن میری گردن اتار دے گا اگر میں دبئی کے اندر آپ کو نہ اتار دوں. پھر بات یہ آ رہا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہو وہ والی باتیں کر رہے ہو کہ یہاں پر ایک سیریس ٹاپک کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اگر آپ اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اچھا مسعود، میں نے اچھا کہ آپ نے نکال دیے. مسعود مت لینا یار، اس طریقے سے جو دھوکہ دے کے آئے ان کو مت لینا. اور میں بھی کئی بار بول رہا ہوں کہ پلیز نان مسلم جوائن نہ ہو، لیکن نہیں مان رہے. اور آ کے ایسا جھوٹ بولنا یہ صحیح بات نہیں ہے کوئی کمیونٹی کو کہ میں پہلے مرڈر کیا ہوں. اچھا ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ کیا نام طالبان کی طالبان کی حکومت جب آئی تھی تو ادھر ایک سنسر طالبان کی حکومت آئی تھی تو کچھ مسلمانوں نے وہاں پر طالبان کی حمایت کے اندر صرف اپنی فیس بک کے اوپر، اپنے کیا نام ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹرینڈ چلا دیا تھا. تو کتنے ہی مسلمان وہاں پہ اس چکروں میں پھنس گئے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے آپ اس طرح اوپنلی آ کے کہہ رہے ہو، کل آپ ہی خود پھنسے بیٹھے ہوئے ہوگے، بھلے آپ نے قتل نہ کیا ہو، صفائیاں دیتے پھر رہے ہوگے. پلیز کنٹینیو سر. ہاں جی، کوئی مومن ہے اور؟ اچھا دیکھو پچھلا بندہ کتنا آگے کھلا بول رہا ہے کہ میں نے یہ 4-5 مرڈر کیے. اب یار وہ اگر جو بکواس کیا کر رہا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے سر، چھوڑ دے اس کو، گولی مارے. ارے وہ مسلم نہیں تھا. اور ابھی بھی میں ایک بات بولوں گا، ہم کو یہاں پر نام دکھتے ہیں آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ جو مسلم بھائی کے نام آئی ڈی سے آئے آپ بھی چھوڑ دو، کیونکہ آپ بھی مسلم نہیں ہو. مسلم نام سے جو آئے ہیں آپ خود ہو کے چھوڑ دو، ورنہ میں آپ کا اوریجنل نام بتا کے نکال دیتا ہوں آپ کو.
یار یہ نظرول الحق سچے والا ہے، یہ جو اس نے سپر چیٹ دیا ہے جس کے ساتھ ڈبیٹیں ہوئی تھی پہلے ہماری، یہ وہی والا ہے یا 2 نمبر ہے یہ ہاں نظرول وہی ہے، الحق؟ وہی ہے، نہیں وہی ہے، وہ اصلی والا ہے. ہاں جی. کیا اس نے اسلام چھوڑ دیا؟ اس کا سپر چیٹ لاؤ یار فرنٹ پہ. یہ اس کے ساتھ تو 2-3 ڈبیٹیں ہوئی تھی، یہ تو مسلمان تھا بڑا کٹر قسم کا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ پیسے دے رہا ہے ہمیں؟ ہاں پیسے دیے بھائی، 100 روپے دیے. نظر بھائی واہ جی آپ واہ. کے کنٹریبیوشن کے لیے بہت بہت شکریہ. نظر بھائی لکھتے ہیں ایسے چینل مجھے بہت نالج ملتا ہے اور میں اب ایک کرسچن بن کر گھوم رہا ہوں. ایسا نالج صرف ایڈم بھائی سے ہی ملتا ہے. ماشاء اللہ اب ماشاء یہ اللہ نظرول صاحب، اور پیسے دے کے اس طریق کے چینل کامنٹس بھیجیں، ہم بہت خوش ہوئے ارے ہیں آپ سے. مزید ارے پیسے بھیجیں. یہ تو دیکھو، جب یہ کسی کی گرل فرینڈ بنے نہیں تھے تو ایکس جی ایف کیسے بن گئے بھائی؟ جب کوئی لڑکی پھنسی نہیں تو ایکس گرل فرینڈ کیسے بن گئی وہ؟ یہ کب چلے سر، کرسچن سے جب ایکسٹریشن میں آئے؟ سر ساحل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسٹریم کے اندر جگہ دی، اور تمام پینلسٹ کا شکریہ، اور سچ والے کا، مسٹر سچ والے کا شکریہ کہ وہ میری بات سن کے گئے اور انہوں نے ٹائم دیا مجھے، اور میں نے ان کے اپنے جو موقف تھا ان کے سامنے رکھا. اور باقی سارے دوستوں کا شکریہ. اچھا تھینک یو ایڈم. محمد صاحب آپ سے میری ڈسکشن ہونی ہے. آپ نے ابھی تک کیا اسٹڈی کیا کہ قرآن کے اوپر جو آپ نے کہا تھا کہ 1400 سال سے محمد صاحب کے زمانے سے اب تک بالکل سیم ہے، میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک پہ، تو آپ مجھے کس دن کا ٹائم دے رہے ہیں سر؟ سر حقیقت پوچھے تو میں اس وقت اپنا پورا ٹائم یہ دے رہا ہوں کہ اسٹریم کے اندر کون کون پاکستانی جا رہا ہے، تو بس میں میرا بھی اس وقت پاکستانی ہوں سر، یہی. اس کی ٹینشن نہ لیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ ایڈم کس دن صاحب بات آپ کریں گے. پاکستان میں نہیں ہیں، ارے اس میں افسوس کہ سب آپ سے پہلے پاکستان میں نہیں ہیں. محمد بھائی کا خود کا نام آئے گا یار، ایڈم. ان کی گردن اڑائی جائے. تو مجھے یہ بتائیے نا سر کہ آپ میرے ساتھ اس ٹاپک پہ کب بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں نا اگر تو آپ اپنے سینٹرز کو ثابت نہیں کر سکتے ویل تو پھر مسئلہ خراب ہے نا. بالکل آپ ساحل سر دیکھیں نہیں آئی ایگری. مرتد کا قتل آپ ثابت کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں اس لیے آپ سے ویٹ ہی نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ. ٹھیک ہے، مجھے یہ ثابت آپ نے کر کے دینا ہے کہ جو قرآن ہے وہ 1400 سال سے ایسا ہی ہے جیسا محمد صاحب کے پاس تھا. چلے اوکے ڈن ہو گیا. آپ مجھے صرف آج ہے جمعرات، تو اگلی جمعرات کو ساحل صاحب سے کوئی ٹائم لے لیتے ہیں. اگلی جمعرات کو صرف ہماری ڈیبیٹ ہوگی آدھے گھنٹے کی، اور کوئی نہیں تو ہوگا، اس میں لیکن سے 15 اگلی آپ جمعرات بالکل. کو میں نہیں ہوں گا، وہ چلے میں نہیں آپ ہوں گا یہاں پہ. پھر جو آپ کنوینئنٹ ہو، آپ میں ویسے تو آن لائن ہوں. اگر ساحل صاحب جس دن کی ڈیبیٹ رکھے آپ بھلے اس سے اشتہار نیکسٹ چلا دیں. اس سے وہ نیکسٹ جس دن کی آپ لوگ ڈیبیٹ رکھے اشتہار چلا دیں آپ یوٹیوب کے اوپر، مجھے بھی پتہ چل جائے گا، نوٹیفیکیشن میرے پاس بھی آ جائے گی. میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہوں اور اپنی کیا نام جو ریفرنسز ہیں وہ تلاش کر کے میں اکٹھے کر لیتا ہوں اپنے لیپ صحیح ہے. ٹاپ پہ. اور پھر میں کیونکہ اپنی طرف سے تو میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، جو کچھ رکھوں گا میں قرآن و سنت کے حساب سے اسی کی بے شک ریسرچ اور اپنے جو عالموں کی جو ریسرچ ہے اس کو میں سامنے رکھوں گا. میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بولوں گا. تو بے بالکل شک سر میں بے اس کے شک. لیے تیار ہوں، اور آپ جو ٹائم رکھیں گے، ساحل صاحب جو ٹائم دیں گے، آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے سے زیادہ کی بڑی اسٹریم نہیں کریں گے. نہیں سر ہم لمبی کریں گے. دیکھیں آپ میکسیمم مٹیریل لے کے آئیں، میں بھی لے کے آتا ہوں. 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، ڈز ناٹ میٹر. نیکسٹ ویک کو نکال کے کسی بھی دن رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. ہم آئی نیکسٹ ایگری ویک کے سر، بعد ٹیوزڈے والے دن جو ہے آئی ایگری. ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے اوپر دوبارہ بات کرنا، اور میں اور آپ اس اوکے. پہ بات کر لیں گے. اور ایڈم صاحب ساحل صاحب سے میرا واٹس ایپ نمبر لے لیجیے گا. میرا واٹس ایپ نمبر ساحل صاحب کے پاس ہے، تو اینی ٹائم مجھ سے آپ واٹس ایپ کے اوپر سر بھی میں ٹائم واٹس ایپ فائنل نہیں کر نہ سکتے کرتا ہیں. سر، وہ پرابلم یہی ہے نا، کوئی مسئلہ وہ نہیں، آپ جیسے کوئی بہت مسئلہ سارے نہیں لوگ ہے. ہیں نا جو مارنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں وہ کرتا نہیں ہوں سر واٹس اچھا ایپ. کوئی سوری. مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ساحل صاحب مجھے کیا نام ہے کسی اسٹریم کے اندر ساحل صاحب یا آزاد صاحب یا غالب صاحب بتا دیں گے، اس ٹائم پہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. سر حاضر. شیور سر، بہت مہربانی. تھینک یو سر، بائے بائے. بائے بائے جی.